ट्रिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर पर डे तागूत ने ये हमारे हमसाए मुल्क में खर्च किए इतने साल। 300 मिलियन डॉलर पर डे। ये अपने तरीके से आए थे। क्यों? क्योंकि पूरे खत्ते को कवर करना है, अपनी हुकूमत करनी है, अपना नेटवर्क बिछाना है। क्यों बिछाना है? क्योंकि इनको भी किसी ने बताया है कि वो जिसका ये बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो यहीं आएगा। लेकिन अब उन्हें क्या पता, उस एक के चाहने वाले हैं। उन्होंने ऐसा मार के भगाया है ना कि आइंदा अब होते हैं कि अभी तो वो आया नहीं, ये इतने ताकतवर हो गए हैं, वो आएगा तो ये कितने ताकतवर हो जाएंगे। वो अभी आया नहीं, वो जाहिर है ये तो वो पुराने ज़माने के लोगों ने हमारे जहनों में खामखा डाला हुआ था। अब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, इमाम आएंगे खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई कहानी नहीं है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठो, हाथ किसी और इशारों की तरफ करके बैठो, ताकि उस मूवमेंट में हरकत करो, अपने आप को बनाओ। चाहे फ़ज़ाएँ हों, चाहे हवाएं हों, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इक़्तिसाद हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे एजुकेशन हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक तुम मजबूत नहीं होगे इमाम नहीं आएगा। इमाम नहीं आएगा। खूब करके दिखाया, काम ऐसा किया, सॉफ्टवेयर चेंज हो गया पूरा का पूरा। ऐसा सॉफ्टवेयर चेंज हो गया कि समझ से बाहर है। पब्लिक समझ ही नहीं पा रही है हुआ क्या है ये। बौखलाहट में, पब्लिक बौखलाहट में, उनको तो समझ में आ गया है। क्यों? क्योंकि एक प्लानिंग तागूत करता है और एक रहमान प्लानिंग करता है। आप कुछ भी कर लें, यहां आप क्या किया, इन्होंने पूरी प्लानिंग की, हम मार देंगे। थोड़े से तो लोग हैं, थोड़े से तो लोग हैं, हम मार देंगे इनको। मगर इन्हें क्या पता, इमाम ने तो खुद इनको करबला बुलाया था। इमाम ने तो करबला खरीदी है। आप समझने की कोशिश करें, अजदान मोहतरम, जवानों से कह रहा हूं मैं, इन टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करें। इमाम ने पहुंचकर करबला खरीदी है। क्यों? ताकि कल को ये ना कहे इमाम ने किसी और के मैदान में जंग लड़ी। इमाम ने अपने मैदान में जंग लड़ी है। इमाम ने अपने मैदान में जंग लड़ी है। आओ, हजारों का लश्कर है ना, लाखों का लश्कर है, जो भी है, बहरहाल जितना भी बड़ा लश्कर था। आओ, तागूत हो ना, बहुत जासूस हैं, बहुत ताकत है, बहुत तलवार हैं, बहुत घोड़े हैं, बहुत सियासत है। आओ, 6 महीने का बच्चा तुम्हारे चेहरे से नकाब खींच डालेगा। 6 माह का बच्चा, 6 माह का काफी है तुम्हारे लिए। तुमसे अब्बास लड़ता, तुम्हारी हैसियत ही नहीं थी। 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारे चेहरे से नकाब उतार दिया। दुनिया को पता चल गया कि कौन है। क्यों? क्योंकि इमाम ने करबला खुद डिजाइन की है। तो आप याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि इमाम का साथ दे, तो दुश्मन के ग्राउंड में जंग नहीं लड़ी जाती, अपना ग्राउंड बनाना पड़ेगा। अब आप समझे हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, ये आपका ग्राउंड नहीं है, ये उनका ग्राउंड है। ये उनका ग्राउंड है। ये तो बहरहाल आप मजबूरन चल रहा है, लेकिन जब उनका दिल चाहता है हटा देते हैं। कभी कुछ मैं लफ्ज बोल दूं, मैं भी बैन हो जाऊंगा। क्यों? ग्राउंड उनका है। समझने की कोशिश करें, ये जो हाथों में खिलौना पकड़ा दिया है ना, ये उनका ग्राउंड है। ये सारी चीजें जमा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा उसका इंतजार कर रहा है। वो तैयार नहीं होने देता। ये आज जो आप देखें ना कि इखलाकी फसाद, गुनाह क्यों है? क्योंकि सस्ता हो गया।
آسان ہو گیا. موبائل کسی کو کیا پتا بیٹا آن لائن پڑھائی کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے, کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. اور وہ نہ بھی چاہے تو اس کی چاہت کے بغیر چیزیں اتنی عجیب عجیب سی ہیں. 10 نوحے سنو کوئی اور چیز آئی جاتی ہے. سسٹم کس کا ہے؟ اس کا. الگوریتم کون بنا رہا ہے؟ وہ بنا رہا ہے. کوڈنگ کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے. آپ خوش ہو رہے ہیں, میرے ویورز ہو رہے ہیں, میرے لائکس ہو رہے ہیں. یہ لائکس کس نے ایجاد کروائے آپ کے اندر؟ یہ جو جوان آج کل بیٹے بیٹیاں ہمارے انسٹاگرام اسنیپ چیٹ, کیوں کتنی لائکس ہوئی, کتنے لوگوں نے دیکھا, کن چیزوں کو لائک کیا جاتا ہے؟ کیوں آج آپ کے سامنے معاشرے میں یہ گناہ, یہ عجیب عجیب سی ویڈیو کیوں ہیں؟ اس نے مجبور کیا ہے. ایسا کام کرو گے تو ویڈیو وائرل ہوگی. نہیں سمجھے آپ طاغوتی نظام کو؟ کربلا یہی ہے. آج آپ اپنے دور کے طاغوت کو سمجھیں. جب دور کے طاغوت کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ سامنے آنے والا نظام کون سا نظام ہے. سمجھیں اس کو. ٹھیک ہے ذرا سا مشکل باتیں ہیں, ظاہر ہے کیا کریں. اب مجھے آپ نے بلایا تو میں آسان باتیں تو ویسے بھی کرنے نہیں آیا. صلوات بھیجتے محمد والے اللہم صلی علی محمد. جانے ہر دور کے دشمن کو للکار دیتی ہے. اس کی خوبی یہی ہے, اس کی کوالٹی یہی ہے. یہ کبھی بھی قدیمی نہیں ہونے دیتی باتوں کو. یہ ہمیشہ تازہ رہتی ہے. کیوں رہتی ہے؟ خوب اس کی تو آپ دیکھیں نا کہ سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے بدن میں سٹریس, پریشانی ہو, مشکل ہو, یا اس کے علاوہ روم کے اندر بھی مشکل ہو, تو انسان کو عبادت کرنی چاہیے. دنیا کے آپ دیکھیں, دنیا کے جو دوسرے مذاہب بھی ہیں وہ بھی میڈیٹیشن کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ سکون ملے, اطمینان آئے, باڈی ریلیکس ہو. لیکن سب سے بہترین عبادت نماز ہے دنیا کی ساری عبادتوں میں. سائنس پروف کرتی ہے. کیوں؟ یہ جو باڈی کے اندر سب بھرا ہوا ہوتا ہے نا, جب آپ رکوع میں جاتے ہیں نا تو وہ گرنا شروع ہوتا ہے. اور جب آپ خاک پر سجدہ کرتے ہیں نا, وہ ساری نیگیٹو انرجی زمین میں چلی جاتی ہے. خاک پہ. اسی لیے کہا کہ خاک پہ سجدہ کرو, اور وہ بھی اگر کربلا کی خاک ہو. روایت ہے کہ جو خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے 7 حجابات اس کے لیے کھل جاتے ہیں. 7 حجابات. ہماری تو کھلتے ہی نہیں مولانا صاحب, ہمیں کیا پتا. وجہ یہ ہے کہ ہم سجدہ ہی نہیں کرتے. ہم تو سر رکھتے ہیں بس زمین پر, دل تو صنم کسی اور طرف ہے. دل تو کہیں اور ہے. جانے محترم, سجدے میں سر ہے خالی. سجدے میں کہاں گڑ گڑاہٹ ہے, سجدے میں کہاں آنسو ہیں, کہاں ہے؟ کہاں ہے میری زندگی میں وہ مناجات, وہ سرگوشیاں؟ کہاں ہے میری زندگی میں؟ سب کچھ ہے میری زندگی میں, ظاہری طور پر سب کچھ ہے. جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ جوان اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں. میں نہیں بولوں گا ورنہ محرمانہ بات لوگوں میں ہو جائے گی. اکیلے میں آپ کا دل کس سے چاہتا ہے بات کرنے کو؟ یہی ہوتا ہے نا. لیکن کبھی اکیلے میں خالق سے باتیں کی ہیں؟ کبھی خالق سے باتیں؟ ائمہ علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ رات کی تاریکی میں مناجات کرو, نجوا کرو. کون سی مناجات؟ ساری مناجات. مناجات امیر المومنین, مناجات تائبین, مناجات شاقین, مناجات تابان. کوئی بھی چیز پڑھو. اللہ کو پکارنا کیسے, انہوں نے سکھایا ہے. ہمیں تھوڑی آتا ہے پکارنا. اللہ کو کیسے پکارنا ہے, انہوں نے سکھایا ہے. اب آپ مناجات شعبانیہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں آیا تھا, بیان کیا. کیا جملہ, آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف شعبان میں پڑھنا ہے. آپ نے کبھی بھی پڑھیں آپ. پروردگار, میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں. یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں, انہی کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آ.
اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو کوئی مجھے معاف نہیں کرنے والا، اور اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو مجھے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وہ مناجات ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد آیت اللہ قاضی ہمیں کہتے تھے کہ نماز شب یعنی تہجد میں جو وتر ہے، اس وتر کے قنوت میں یہ بڑی بڑی دعائیں، کبھی دعائے جوشن کبیر، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ برابر میں ایک جوان آیا اور وہ دعائے ابو حمزہ پڑھ رہا تھا۔ اس کی تلاوت اتنی سحر انگیز تھی، جب نماز ختم ہوئی وہ چلا گیا۔ تو استاد نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ جوان کون تھا؟ تو ہم نے بولا نہیں۔ کہا وقت کا امام، وقت کا۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ استاد سے کہ ہم کب اس قابل ہوں گے کہ امام کو درک کر پائیں؟ کہا ہو جاؤ، ہو جاؤ۔ بہرحال آیت اللہ عظمہ بہجت کس مقام پہ پہنچے کہ جب ان سے پوچھا کہ امام تک ہماری بات جاتی ہے؟ کہا ہاں، اس سے پہلے کہ تم بولو اور مجھے آواز آئے اس سے پہلے امام تک جاتی ہے۔ خوب اس مقام پہ عزیزان محترم ہم درک نہیں کر پاتے امام۔ خوب جب ہم اپنی تنہائی کو اچھا نہیں کر پائیں گے ہم امام تک کیسے پہنچیں گے؟ خوب آج جوانوں کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ تنہائی میں خدا نہیں ہے، سب ہے، خدا نہیں ہے۔ خوب پہچانے پروردگار کو۔ امام حسین علیہ السلام لا الہ الا اللہ کے لیے کربلا آئے تھے۔ کس کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے؟ کس کے لیے کیا ہے؟ امام کو کوئی مقام چاہیے تھا، امام کائنات کا امام تھا، امام کو کیا ضرورت تھی؟ امام کو پانی چاہیے تھا، امام تو اشارہ کرتے زمین اور آسمان پانی بہانا شروع کر دیتے۔ صرف اللہ، بس خدا۔ یہ خدا ہماری زندگی میں کہاں ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا ہم خدا کو پکارتے ہیں، کتنا تڑپتے ہیں، کتنا اس سے آہو بکا کرتے ہیں۔ یقیناً ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ظاہر ہے دنیا ہے ہی ایسی، مشکلات ہیں، لیکن کبھی دل سے اسے پکارا ہم نے، پروردگار تو تو خالق ہے، تو تو مالک ہے، سب تیرا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے، میری مشکل کو حل کر دے، یا مجھے اطمینان دے دے کہ جو مشکل ہے میرا امتحان ہے، کیونکہ دلوں کو وہی اطمینان دے سکتا ہے اور کوئی چیز اطمینان نہیں دے سکتی۔ وہ خدا کہ جس نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو جب یہ کہا کہ اس کو پانی میں ڈال دیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ پہ وحی کی کہ تم خوف مت رکھو، ہم اس کو تمہاری طرف پلٹا دیں گے۔ یہی تو ہوا کہ جب وہاں گئے، اب کوئی کسی کا بھی دودھ نہیں پیتے، تو بہن آئی کہ میں گھر کو جانتی ہوں جو اس کی کفالت کر سکتا ہے۔ کون؟ ماں کو بلایا گیا۔ خدا یہی ہے۔